شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا اور دلوں کا راز خوب جاننے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس عظیم ہستی پر جس کے لیے یہ سارا سسٹم بنایا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں مسعود آصف کا سلام پہنچے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اور تمام اہل مسلمان دنیا میں جہاں بھی کہیں بھی ہیں، جو ان کو مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، اور ہمیں آپس میں اخلاق محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرا جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں دوسرا پروگرام ہے، اور آپ سے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں گے، میرے اس کاوش کو سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، اور کمنٹس میں مجھے ضرور یاد کریں گے تاکہ میں اس میں مزید اگر کوئی بہتری کی گنجائش ہے تو اس میں بہتری لا سکوں۔ تو میں اپنا آج کا موضوع شروع کرتا ہوں۔ جمعہ کے دن اول وقت میں جانا، مسواک کرنا، اچھے اور سفید کپڑے پہننا، تیل اور خوشبو لگانا اور پہلی صف میں بیٹھنا مستحب ہے، اور غسل سنت ہے۔ غسل جمعہ کا وقت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ غسل جمعہ نماز کے لیے مسنون یعنی سنت ہے، نہ کہ جمعہ کے دن کے لیے، لہذا جن پر جمعہ کی نماز نہیں ان کے لیے غسل سنت نہیں۔ بعض علماء کرام علیہم فرماتے ہیں کہ جمعہ کا غسل نماز جمعہ سے قریب کرو، حتیٰ کہ اس کے وضو سے جمعہ پڑھو، مگر حق یہ ہے کہ غسل جمعہ کا وقت طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا عورت اور مسافر وغیرہ جن پر جمعہ واجب نہیں ان کے لیے غسل جمعہ بھی سنت نہیں۔ جن پر نماز فرض ہے مگر کسی شرعی عذر کے سبب جمعہ فرض نہیں، ان کو جمعہ کے روز ظہر معاف نہیں ہے، وہ تو پڑھنی ہی ہوگی۔ غسل جمعہ سنت غیر موقدہ ہے۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا یعنی سنت غیر موقدہ ہے، اس کے ترک پر عتاب یعنی ملامت نہیں ہے۔ خطبے میں قریب رہنے کی فضیلت حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حاضر رہو خطبے کے وقت اور امام سے قریب رہو، اس لیے کہ آدمی جس قدر دور رہے گا اسی قدر جنت میں پیچھے رہے گا، اگرچہ وہ یعنی مسلمان جنت میں داخل ضرور ہوگا۔ جنت میں پیچھے رہنے سے مراد جنت میں داخل ہونے یا جنت کے درجات میں پیچھے رہے گا۔ نماز جمعہ کے بعد اللہ کریم پارہ 28 سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر جب نماز جمعہ ہو چکے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو، اس امید پر کہ فلاح یعنی کامیابی پاؤ۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیات کے تحت فرماتے ہیں کہ اب یعنی نماز جمعہ کے بعد تمہارے لیے جائز ہے کہ معاش روزگار کے کاموں میں مشغول ہو، یا طالب علم، یا عیادت مریض، یا شرکت جنازہ، یا زیارت علماء، یا اس کے مثل کاموں میں مشغول ہو کر نیکیاں حاصل کرو، تو جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو جمعہ کے دن کلام کرے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کی مثال اس گدھے جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہو، اور اس وقت جو کوئی اس سے یہ کہے کہ چپ رہو تو اسے یعنی چپ رہو کہنے والا جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ چپ چاپ خطبہ سننا فرض ہے۔ جو چیزیں نماز میں حرام ہیں مثلا کھانا پینا، سلام و جواب، سلام وغیرہ، یہ سب خطبے کی حالت میں بھی حرام ہے،
यहाँ तक कि अमल बेमारूफ यानी नेकी का काम का हुक्म करना भी हराम है। हाँ, खतीब अमल बेमारूफ यानी नेकी का हुक्म दे सकता है। जब खुतबा पढ़े तो तमाम हाजरीन पर सुनना और चुप रहना फर्ज है। जो लोग इमाम से दूर होंगे कि खुतबे की आवाज़ उन तक नहीं पहुंचती, उन्हें भी चुप रहना वाजिब है। अगर किसी को बुरी बात कहते देखें तो हाथ या सर के इशारे से मना कर सकते हैं, जबान से नाजायज है। खुतबा सुनने वाला दुरूद शरीफ भी नहीं पढ़ सकता। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक खतीब ने लिया तो हाजिरीन दिल में दुरूद शरीफ पढ़ें, जबान से पढ़ने की उस वक्त इजाज़त नहीं। यूं ही साहबा कराम अलैहि रिज़वान के जिक्र पाक पर इस वक्त रज़ी अल्लाह ज़बान से कहने की इजाज़त नहीं। उम्मीद है कि मेरी ये काविश आपको पसंद आएगी और इसके साथ ही अल्लाह ताला उन लोगों को भी जो भी कश्ती के हादसे में समंदर में डूब गए हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, उनके वरसा को सब्र जमील अता फरमाए और उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फरमाए और हमें ऐसे हादसात से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला से आखिर में फिर दुआ है कि अल्लाह ताला जो बीमार हैं इस दुनिया में उनको शिफाए कामला अता फरमाए, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमाए। और मैं आपसे एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में मेरी रहनुमाई फरमाएं ताकि मैं इसमें मज़ीद बेहतरी ला सकूँ। शेयर इसलिए करें कि ताकि ये मेरी ये छोटी सी काविश दूसरों तक भी पहुँचे और उनके साथ साथ मुझे भी इसका कुछ अजर मिले। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।